السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب میں چھوٹا تھا ہم سیالکوٹ کے ایک پرانے علاقے میں ایک چھوٹے سے خاندانی حویلی میں رہتے تھے۔ 1980s کے آخر میں میرے والد نے ڈرائنگ روم میں ایک بڑی لکڑی کی الماری بنائی تھی کتابوں کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ کے پاس زیادہ تر پیپر بیک کتابیں تھیں جو اسے پرسرار اور پرانی شکل نہیں دیتی تھیں جو وہ چاہ رہی تھی، ایک ڈیکوریشن کی طرح۔ جب میری والدہ نے یہ بات اپنے بوس سے کی جو کہ ہمارے گھر کے سامنے والے کرائے کی حویلی کے مالک تھے، تو انہوں نے حل بتایا۔ پہلے جو کرایہ دار تھے اس نے دوسری منزل پر ایک پرانے کمرے میں کئی ڈبے پرانی کتابیں کے چھوڑ دیے تھے۔ لیدر میں بندھی ہوئی اور موٹی جلد والی یہ کتابیں مختلف سائز کی تھیں اور بہت پرانی لگتی تھیں۔ ان کا نقش و نگار اور رنگت بہت دلکش تھی۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کرایہ دار یہ سب چھوڑ کے کیوں چلا گیا، لیکن اس بوس نے یہ سب ہمیں مفت میں دے دیں۔ میرے والد خوشی خوشی وہ ڈبے اٹھا کر ہمارے گھر لے آئے۔ ان کتابوں میں دلچسپی کی وجہ سے میرے والد نے ایک رات ایک کتاب اٹھا کر دوسری منزل پر اپنے کمرے میں جا کے پڑھنا شروع کی۔ جب انہوں نے وہ کتاب کھولی تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک مہر لگی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا تھا یہ کتاب لاہور کے ایک پرسرار کتب خانے سے لی گئی ہے۔ کئی کتابیں اسی کتب خانے سے تھیں جبکہ کچھ یونیورسٹی آف پنجاب سے لی گئی تھیں، جیسے کسی نے کبھی واپس ہی نہیں کی ان کو۔ انہوں نے یاد کیا کہ اس کتاب کا نام کچھ حضرت سلیمان کے راز جیسا تھا، جس میں روحوں، فرشتوں اور جنوں کے بلانے کا تعویذ لکھا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر ان چیزوں کو پڑھ رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان میں ایک عجیب سا لہجہ تھا جو دماغ کو جادو کی طرح گھما رہا تھا۔ اچانک سے 3 زور کی تھپکیاں کھڑکی پر ہوئیں۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئے، پردے ہٹائے لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ پرندہ ہو، لیکن وہ رات کے وقت اور پرندے اس وقت نہیں اترتے تھے ادھر، اور اگر ہوتا بھی تو ایک مرتبہ لگتا، 3 مرتبہ نہیں۔ وہ پھر سے اپنے بستر پر لوٹ آئے اور پھر سے کتاب پڑھنا شروع کی۔ صرف 5 منٹ گزرے تھے کہ پھر سے 3 زور کی آوازیں سنائی دیں۔ اس دفعہ وہ سیدھا نیچے بھاگ گئے اور پیچھے کے صحن میں جا کر پورا علاقہ دیکھا۔ ہر جگہ اندھیرا تھا، چاروں طرف صرف گرم ہوا اور کرکٹ کی آواز تھی، کوئی بھی دکھائی نہیں دیا وہاں پر۔ اگلے دن صبح تک سب کتابیں ایک بڑے سے کچرے کے تھیلے میں ڈال کر گلی کے کونے پر رکھ دیں۔ اگر یہ کوئی ہارر کہانی ہوتی تو وہ کتابیں دوبارہ الماری میں نظر آتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچرا اٹھانے والے لے گئے اور کبھی واپس نہیں آئی وہ کتابیں ہمارے گھر۔ لیکن میرے والد کے دل میں جو ایک چھپی سی گھبراہٹ کہ شاید انہوں نے غلطی سے کسی چیز کو اپنے گھر میں دعوت دے دی ہے۔ کچھ مہینے بعد ایک نومبر کی صبح میں اسکول جانے کے لیے اٹھا میں۔ میری چھت کی دوسری منزل سے نکلتے ہی سیڑھیوں کے سرے پر ایک لڑکی مجھے اوپر چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ 14 سال کی لگتی تھی، میری بہن کی عمر کی۔ میری بہن ایک چیئر لیڈر تھی اور اس کی دوستیں اکثر ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی کوئی دوست ہو، لیکن یہ لڑکی مجھے پہچانی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ ریلنگ پر تھے اور وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی، جیسے ہی اس کی اور میری آنکھیں ملی، وہ رک گئی اور بنا کچھ کہے سیڑھیوں سے نیچے واپس چلی گئی۔ مجھے عجیب لگا، لیکن زیادہ نہیں سوچا میں نے اس بارے میں۔ جب میں اپنی بہن کے ساتھ اسکول جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی دوست کون تھی۔ اس نے حیرانی سے کہا کہ آج تو میری کوئی دوست نہیں آئی۔ تو پھر میں نے کس کو دیکھا تھا؟ کیا کوئی ہمارے گھر میں آیا تھا اور بنا کچھ کہے چلا گیا؟ ایک شام میری والدہ کچن میں تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سنہری بالوں والی لڑکی سیڑھیوں سے اتر کر لیونگ روم کے راستے سے گزرتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میری بہن کی دوست ہوگی، لیکن جب وہ لیونگ روم میں گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
ایک رات جب میں اکیلا تھا تو میں ڈر گیا، جیسے عام بچے اندھیرے میں گھبراتے ہیں۔ میں نے ہر لائٹ آن کی اور آواز میں میوزک بھی چلا دیا۔ جب مجھے واش روم جانا پڑا تو ہر قدم پر محسوس ہوتا تھا کہ میں روشنی سے دور جا رہا ہوں۔ واش روم کا دروازہ میں نے کھلا ہی چھوڑا کہ اگر کچھ عجیب ہوا تو بھاگ سکوں۔ مرر کے سامنے کھڑا تھا جس میں سیڑھیوں کے اوپر کا حصہ نظر آتا تھا۔ اچانک ایک سیاہ سا سایہ ایک دم سے گزرا، جیسے ایک گولا سا سایہ، دھندلا، بنا شکل کے۔ میں ڈرا تو نہیں لیکن حیران ضرور ہوا۔ جب باہر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گھر جہاں سے مجھے کتابیں ملی تھیں، بعد میں ایک پولیس والا رہتا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا میری عمر کا۔ ہم دونوں ایک دن کہنے لگے کہ اگر 666 ڈائٹ کرو تو شیطان سے بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ چلو اس کے گھر کا لینڈ لائن ٹرائی کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے تیسری بار 6 ڈائل کیا، ایک دم سے تمام VHS ٹیپس نیچے گر گئیں، جیسے کسی نے زور سے اسے گرا دیا ہو۔ میں فوراً بھاگ، لیکن میرا دوست جو کہ گھبرایا ہوا تھا، دونوں حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ کئی سال بعد 2015 میں اسی گھر کے بیسمنٹ میں ایک لاش ملی۔ ایک 55 سال کا آدمی، ایک پرانا افسر وہاں دفن ہوا تھا۔ کسی نے زمین کھود کر اس کی لاش کو کنکریٹ میں چھپا دیا تھا۔ جو اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور اس کے کارڈ اور پینشن کا استعمال کرتا رہا۔ کیس سولو نہیں ہوا لیکن وہ عورت فراڈ میں پکڑی گئی۔ جب میں 13 سال کا تھا اور ہم ایک لاہور کے قریبی علاقے میں نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ وہ ایک پرانی بریک والی حویلی تھی۔ کچھ عرصے تک کچھ نہیں ہوا، پھر ایک رات میری والد نے دیکھا کہ کچن کی روشنی اپنے آپ آن ہوتی ہے۔ وہ بند کر کے لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ سوئچ پھر سے آن ہے۔ اس وقت انہوں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ شاید کوئی روح ہے۔ میری بہن نے بھی محسوس کیا ہے کہ کوئی اس کے کاندھے کو چھو کر گیا، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری والدہ نے بھی ایک دفعہ اپنے مرحوم والد کو اپنے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ بالکل زندہ جیسے لگ رہے تھے، جیسے تسلی دینے آئے ہوں۔ اس گھر کے پیچھے ایک گیسٹ ہاؤس تھا جسے ہم کوٹیج کہتے تھے۔ وہاں ایکٹیویٹی اور زیادہ ہوتی تھی۔ میں وہاں سمر ویکیشنز میں سوتا تھا۔ جب کوٹی سے واپس آتا تھا وہاں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی رات کو اٹھا تو محسوس ہوتا کہ اگر میں لوفٹ سے نیچے دیکھوں تو کچھ نظر آئے گا، تو میں خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک رات جب میرے والد وہاں پیانو بجا رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک عورت کی آواز آئی، کیا اسے دکھائیں یا بتائیں؟ جب وہ مڑے تو انہوں نے صوفے کے اوپر دیکھا تو ایک سفید سا دھواں تھا۔ انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ گھمایا لیکن وہ ہلا نہیں۔ پھر نیچے سے 2 زور کی تھپکیاں ان کے قدم کے نیچے لگیں، جیسے زمین ہل گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صوفے کے پاس ایک چمکتی ہوئی گول چیز ہے، جیسی جلی ہوئی لکڑی کے انگارے ہوتے ہیں، لال روشنی والے، وہ دھیرے دھیرے لوفٹ کی طرف اوپر گئے۔ میری والد بھاگ کر باہر چلے گئے، واپس آئے تو سب کچھ خاموش تھا۔ انہیں آج تک افسوس ہے کہ انہوں نے رک کر نہیں دیکھا کہ وہ چیز کیا کرنا چاہتی تھی۔ آج بھی میرے والد یہ کہانی بنا کسی تبدیلی کے سناتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے ایک اور گھر لیا جو ایک پرانے پر ایک جہاں سے پورے شہر کا نظارہ آتا ہو، ادھر تھا۔ وہاں گھر کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن رات کے وقت باہر انہوں نے کئی دفعہ انسانوں جیسے سائے دیکھے ہیں۔ ایک رات ایک آواز نے کہا، تمہیں پیسے ملیں گے۔ 1 مہینے بعد انہوں نے 2 لاکھ روپے کا انعام جیتا۔ مجھے پتہ ہے کہ سب عجیب لگتا ہے لیکن یہ سب میرے والد کے مطابق حقیقت ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی کہانی اور۔ جب میں ٹینیجر تھا تو میں ایک طریقہ سنتا تھا جس میں کہتے تھے کہ اگر تم اپنے گارڈین اینجل سے بات کرنا چاہتے ہو تو ایک اکیلے کمرے میں بیٹھو اور دماغ کو خالی کر کے بس ہاتھ چلاؤ۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں پتا لیکن ایک نام لکھا گیا، سارا۔ جب میں نے یہ اپنی نانی کو بتایا تو وہ پیلی پڑ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ خالہ کے درمیان ایک بچے کا مس کیریج ہوا تھا اور اس کا نام ہم نے سارا رکھنا تھا۔ مجھے یہ کبھی نہیں بتایا گیا لیکن شاید یہ بس ایک اتفاق یا کچھ اور۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔
لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر میں کام کرتا ہوں، لاہور کی ایک ریسرچ لیبارٹری میں، وہاں ایک چھوٹی لڑکی کی روح ہے۔ یہ کہانیاں میں نے بہت بار سنی ہیں۔ رات کی شفٹ میں ہلکی آوازوں میں باتیں ہوتی ہیں، چائے کے کپ کے ساتھ گزرتی خاموشی میں لوگ اس کے ہونے کا احساس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ زیادہ تر صفائی کرنے والا اسٹاف ہے، جو صبح صبح سے پہلے آتا ہے جب ہر طرف پرسکون خاموشی ہوتی ہے، یا میڈیا ٹیم جو جلدی آ کے کیمرہ وغیرہ لگاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوتی ہے یا مشینری کے پیچھے سے جھانکتی ہے۔ کبھی کبھی حال میں اس کی ہلکی سی ہنسی کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ میں ان سب باتوں کو فضول سمجھتا ہوں جب تک ایک اتوار کے دن سب کچھ بدل نہیں گیا۔ اس دن کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔ میں اور میرا ایک کولیگ لیب میں سیمپلز پروسیس کر رہے تھے۔ ہمارے پاس ایک شیشہ ہوتا تھا جہاں سے سیمپلز لیے جاتے تھے، اور ہر چیز دوسری طرف سے صاف نظر آتی تھی۔ جب بھی کوئی سیمپل دیتا ہے تو شیشے پر ہلکا سا نوک کرتا ہے۔ اس دن ہم دونوں شیشے کے پاس بیٹھے تھے جب اچانک سے 3 زوردار نوک سنائی دیے۔ وہ کسی دوستانہ نوک جیسا نہیں تھا، بلکہ جیسے کوئی جلد بازی میں زور سے مارتا ہے۔ ہم دونوں نے فوراً شیشے کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن شیشہ ہلکی سی صرف صاف کر رہا تھا، جیسے کسی نے زور سے مارا ہو اسے۔ میں ہنسنے لگا اور کہا، شاید ہوا ہوگی، لیکن لیب تو پوری طرح بند ہوتی ہے نا، وہاں ہوا کا گزرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر سے نوک ہوا، اس دفعہ اور بھی زور سے۔ میری روح تک کانپ گئی۔ میں اٹھ کر لیب کے چکر لگانے لگا۔ ہر کونے میں دیکھا، کوریڈور میں جھانکا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ میں نے دوسرے اسٹاف سے پوچھا کیا کسی نے نوک کیا تھا، تو انہوں نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا۔ میں ہنس کر کہنے لگا، شاید آفس کی لڑکیاں مذاق کر رہی ہوں گی، لیکن پھر یہ یاد آیا کہ آج تو اتوار ہے، آفس اسٹاف تو آتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے کولیگ چلا گیا اور میں اکیلا رہ گیا لیب میں۔ شیشے کے پاس سیمپل چیک کر رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں تو جیسے گھبرا سا گیا، جھٹ سے گھوما، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں کبھی جن بھوت یا ان پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب میرا ذہن ہل سا گیا تھا۔ کچھ دن بعد میں ایک دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی میں گیا۔ میرا دوست چاہ رہا تھا کہ پارٹی میرے گھر میں ہو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ڈرائنگ روم اچھا تھا، سب کے لیے جگہ تھی۔ وہاں اس کی ایک دوست بھی تھی جسے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ کچھ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس میں کچھ عجیب تھا۔ ایک وقت اس نے باتھ روم کا کہا تو میں نے اسے ہال وے کے کونے پر باتھ روم دکھا دیا۔ واپس آ کر وہ کچھ نہیں بولی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اپنی فرینڈ سے کچھ ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی فرینڈ نے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا، جیسے اس نے کچھ غلط یا عجیب سنا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ مہینے بعد جب میں اور میرا وہ دوست کیجول مل بیٹھے تھے تو اس نے بتایا کہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ ہال میں کوئی عورت کھڑی تھی۔ مجھے تھوڑی کیوریوسٹی ہوئی۔ ایک دن میں ٹک ٹاک کا ایک اینیمی فلٹر یوز کر رہا تھا، تصویروں کو اینیمی سٹائل میں بدل دیتا تھا۔ میں نے مزے میں ہال وے کی تصویر کھینچ لی، اور جب فلٹر نے تصویر بنائی تو اس میں ایک عورت تھی، دھندلی لیکن واضح، ایک جسامت۔ اسی ہفتہ کچھ اور عجیب چیزیں بھی ہونے لگیں۔ مجھے لگتا تھا جیسے کسی نے میری انگلی میں دھاگے باندھ دی ہوں، خاص طور پر میری رنگ فنگر پر۔ پہلے تو سوچا میرا وہم ہوگا، لیکن وہ احساس بڑھ گیا، جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہو، اتنا زیادہ کہ میں نے انگلیاں خروچنی شروع کر دیں کہ شاید کچھ ہے۔ پھر میں نے دوبارہ ٹک ٹاک فلٹر سے اپنے ہاتھ کی ویڈیو بنائی، جو فلٹر میں واضح نظر آیا کہ ایک بھورا دھاگا میری انگلیوں کے گرد خاص کے باندھا ہوا ہے۔ صرف فلٹر میں نظر آ رہا تھا وہ۔ عجیب چیزیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ ایک دن میں محلے کی دکان تک گیا، واپس آیا تو اپنی چابیاں بستر پر رکھ دیں جیسے ہمیشہ کرتا تھا۔ اس کے بعد پورا دن گھر میں رہا، چابیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ رات کو جب دروازہ لاک کرنے گیا تو دیکھا کہ چابیاں ہیں، دونوں بالکل ایک جیسی۔ ایک تو وہی پرانی تھی، لیکن دوسری بھی بالکل اسی جیسی کوئی اور کام کرتی تھی۔ یہ دوسری چابی کہاں سے آئی؟ میرا ایک دوست بولا، شاید تمہارے گھر میں کوئی راستہ ہے کسی اور دنیا کا۔ میں نہیں ہنسا، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ چکا تھا
اس کے بعد لگتا تھا شاید وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت 40 سال کا ہو چکا تھا۔ زندگی بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، یا شاید میں صرف یہ سمجھ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کے سب سے بہترین جسمانی حالت میں تھا۔ ہفتے میں 5 دن ایکسرسائز کرتا، صاف ستھرا کھانا کھاتا اور اپنے کام ہیئر سٹائلسٹ کے طور پر میں مصروف رہتا۔ میری روٹین دیوانگی کی حد تک مصروف تھی، لیکن مجھے اسی میں مزہ آتا تھا۔ اب پیچھے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرا جسم سالوں سے مجھے کچھ چیزیں محسوس کروا رہا ہے، نرمی سے چیختا ہوا جیسے، لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ پچھلے 5 سالوں سے عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ، لیکن میں انہیں صرف تھکان یا کام کا سٹریس سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ اچانک بخار کا آنا اور پھر فوراً چلا جانا، چھوٹی چھوٹی مگر بڑھتی ہوئی سر درد، بے وجہ چکر آنا، ایک گہری اور بہت تھکان جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں بس زیادہ کام کر رہا ہوں، کلائنٹس، ڈیڈ لائنس، زندگی رکنے کا وقت کس کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ اورا شروع ہوئے۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے عجیب سی چمکدار روشنیاں نظر آنے لگیں، جیسے کسی پرانے ٹی وی کا گلچ ہوتے ہیں۔ شروع میں یہ کبھی کبھی ہوتی تھی، سپنے جیسی لگتی تھیں، لیکن یہ بڑھتی گئیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکا۔ ستمبر 2010 کا آغاز تھا۔ موسم گرمیوں کا خاتمہ اور سردیوں کا آغاز کا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ میں صبح اٹھ کر عجیب محسوس کر رہا تھا، میرا جسم بھاری تھا، ہاتھ پر جیسے سیزا بن چکے ہوں۔ جب میں نے بستر سے پیر نیچے رکھے تو اتنے تیز چکر آئے کہ میں پھر سے بیٹھ گیا۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور میرا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ کان میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، سوچا کہ بس تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ پھر بھی میں نے ہمت کی، تیار ہوا، لنچ بنایا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس دن میرا پارٹنر مجھے کام پر ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساتھ تھا، کیونکہ میں ان دنوں اتنا کمزور تھا کہ گاڑی بھی نہیں چلا پا رہا تھا، لیکن میں کبھی وہاں پہنچ ہی نہیں سکا۔ ہم آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ میں بے ہوش ہو گیا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ میرا پارٹنر گھبرا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صرف اتنا یاد ہے کہ اس کے چہرے پر ڈر تھا اور وہ گاڑی کے شارپ ٹرن لے رہا تھا سب سے قریبی ہاسپٹل کی طرف۔ جب ہم لاہور کے گلبرگ ایک ایمرجنسی ہاسپٹل پہنچے تو میرا دل اتنا تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ میں چکر میں تھا، مجھے چکر آ رہے تھے، ہوش و حواس کھو چکا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ میرا رنگ سفیدی اور راکھ جیسا ہو گیا ہے۔ مجھے فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا۔ مجھے ایک چھوٹے سے روم میں لے جایا گیا جہاں میرا پارٹنر کچھ کام نپٹانے چلا گیا۔ یہاں سے سب کچھ عجیب ہونا شروع ہوا۔ میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، وقت گزار رہا تھا، کتنا مجھے اندازہ نہیں۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اندر آیا۔ وہ تقریباً 5 فٹ 9 انچ لمبا تھا، عمر 40 کے قریب، لیکن سب سے زیادہ اس کی آنکھوں پر لگی ہوئی بڑی سی سنہری فریم والے چشمے تھے۔ چشموں نے میری توجہ کھینچی۔ چشمہ اتنا چمکدار تھا جیسے کسی اور ہی دور کا ہو، 90-70 کا کوئی پرانا ڈرامہ۔ میرے کمزور جسم نے بھی یہ عجیب سی بات محسوس کی۔ ایسا لگا کہ یہ چشمہ اس زمانے کا ہے ہی نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ڈر نہیں لگا۔ وہ شخص بہت پرسکون تھا، اس نے کچھ خاص نہیں کہا، صرف مجھے چیک کیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، لیکن کوئی عجیب سی تسلی اس کی آواز میں تھی۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ میں ایسی یقین تھا، سیدھا میرے روح تک اتر گئے۔ پھر وہ چلا گیا اور دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ مجھے ہاسپٹل میں 2 ہفتے رکنا پڑا۔ وہ چکر، وہ تھکان اور دل کے مسائل صرف آغاز تھے۔ آخر کار معلوم ہوا کہ مجھے اسٹیج 4B سیل لائمفوما ہے، کینسر کی ایک نیاب قسم جو صرف 2% لوگوں میں بچاؤ کی امید رکھتی ہے۔ میں اتنی آخری اسٹیج میں تھا کہ لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آنکولوجسٹ نے بھی کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی تھی مجھے۔ کیمو فوراً شروع کر دی گئی، لیکن دسمبر کے آخر تک
3 دفعہ کی کیمو کے باوجود میرے پیٹ کے اندر کا ٹروما گھٹ نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب کیمو اور زیادہ طاقتور ہو گئی ہے، لیکن اس کے نقصان بھی ہوں گے۔ پہلی ٹریٹمنٹ نے تو جیسے مجھ سے سب کچھ چھین لیا اور میرے ہاتھ پیر اور بازو سن ہو گئے تھے۔ میں بنا مدد کے چل نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں پھر سے اپنا کبھی کام نہیں کر پاؤں گا۔ بار بار کا اگر یہ ٹریٹمنٹ بھی کام نہ کرے تو میرا زندگی کا صرف 1 مہینہ رہ جائے گا۔ موت سامنے تھی اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ لوگ اسے روحانی تجربہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو قبول کیا، لیکن اندر سے جانتا تھا کہ میں مرنے نہیں والا۔ جب نیا کیمو کا کورس شروع ہوا تو 1 ہفتے کے اندر کچھ ایسا ہوا جو ناممکن تھا۔ میرا پیٹ کے سارے ٹیومرز غائب ہو گئے۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے، سمجھ نہیں پائے، لیکن میں سمجھ گیا۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جو میری دیکھ بھال کر رہے تھے، لیکن ایک شخص جسے میں ضرور ملنا چاہتا تھا وہ ڈاکٹر تھا جو کہتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سنہری چشمے والا ڈاکٹر۔ میں نے ہیڈ نرس سے پوچھا کہ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کون سا ڈاکٹر؟ میں نے اس کا قد، عمر اور چشمے کا ذکر کیا۔ وہ چمکدار چشمہ۔ اس نرس نے کہا، بیٹا یہاں ایسا کوئی ڈاکٹر کبھی کام ہی نہیں کرتا تھا۔ میں 30 سال سے یہاں ہوں، ہر شخص کو جانتی ہوں، ایسا کوئی کبھی ایمرجنسی وارڈ میں نہیں آیا۔ میرا دل رک گیا۔ میں پاگل نہیں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ محسوس کیے تھے، اس کی آواز سنی تھی، وہ تھا، لیکن ان کی نظروں میں نہیں تھا۔ کیا وہ فرشتہ تھا؟ کوئی روح، کوئی سایہ؟ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اصل میں تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے الفاظ میں کوئی قوت تھی۔ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان الفاظ کو ہر کیمو تھراپی کا درد، ہر تکلیف، ہر ڈر، ہر اداسی میں پکڑ کے رکھا، اور کسی طرح میں زندہ بچ گیا۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ کامیاب رہا۔ جو ڈاکٹر کہتے تھے کہ میں کبھی چل نہیں سکوں گا، میں اب نہ صرف چل سکتا ہوں بلکہ پھر سے اپنے بار کا کام بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کیوں ہوں۔ اس شخص کی وجہ سے۔ میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن سمجھ نہیں سکا کہ وہ کون تھا، اور اب سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ مجھے پتہ ہے کیا ہوا۔ مجھے پتہ ہے اس دن کوئی میری حفاظت کر رہا تھا۔ میں نے موت کو ہرایا۔ میں زندہ ہوں، اور میں کبھی بھی بھلاؤں گا نہیں اس شخص کو جس نے کہا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ شخص جو زیادہ تر لوگوں کے لیے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔